قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ آج ہم سورہ زخرف کی ایک آیت مبارکہ پر گفتگو کریں گے۔ سورہ زخرف ایک بہت ہی اہم صورت مبارکہ ہے، چونکہ لفظ زخرف اس صورت مبارکہ میں ایک مرتبہ آیا ہے، اس بنیاد پر اس کا نام زخرف رکھا گیا۔ زخرف کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے سونا۔ کسی چیز کے کمال حسن کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس صورت مبارکہ کے مضامین کی، تو چونکہ یہ مکی صورت مبارکہ ہے تو مشرکین کو بتوں سے روکا گیا ہے۔ مشرکین کی اس بات پر مذمت بیان کی گئی کہ وہ بیٹیوں کو بیٹوں سے کم درجہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو بیٹیاں درجہ نہیں رکھتی، تو ایک کم درجے کی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ مطلب ایک الزامی جواب ہے۔ وہ درجہ زیادہ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بیٹی ماننا جائز ہو جائے گا۔ الزامی جواب میں یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والا خود اس موقف کا قائل نہیں ہوتا، فریق ثانی پر ایک الزام ہوتا ہے، ایک طرح سے چوٹ ماری جاتی ہے، اس کی دلیل توڑی جاتی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں سابقہ امتوں کو ان کے رسولوں کے ساتھ احوال اور اہل مکہ کو سابقہ امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کو بھی ڈھیل دی گئی تھی۔ عذاب کا فوری نہ آنا اس بات کا لازم نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ نہیں سکتا۔ انبیاء و رسول میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسل میں عقیدہ توحید کو باقی رکھا، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور کفار مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے زیادہ کیا گیا کہ اہل کتاب خود کو ان کی طرف منسوب کرتے اور اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن پاک کے جو مخاطب ہیں، جن سے قرآن پاک کلام کر رہا ہے، وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں منکرین کی، تو نزول قرآن مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، مدینہ منورہ میں ہوا ہے، تو یہاں جو منکرین ہیں اس کے 4 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ ہے مشرکین، ایک ہے یہود، ایک ہے نصارہ، 3 طبقے ہو گئے، اور ایک ہے وہ طبقہ کہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ دہریہ ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری جو آیات مبارکہ ہیں وہ ان 4 طبقات کو ایڈریس کرتی ہیں، ان کا رد بیان کرتی ہیں۔ جب نصارہ کا رد ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے، ان کی دعوت کا بیان ہوتا ہے، ان کے اکرام کا بیان ہوتا ہے، اور پھر جو نصارہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہوئے اس کا رد بیان کیا جاتا ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو باطل نظریات رکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ انہوں نے پھانسی پر چڑھ کے ہم سب کے گناہوں کا ازالہ کر دیا، اب ہمارے لیے کوئی اللہ کا حکم نہیں بچا، بس جو گناہ تھا اس کی جو سزا ملنی ہے ہمیں، وہ سب سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود جھیل لی ہے۔
قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، ان کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ سارا کا سارا رد کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہود کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے جو مختلف عقائد تھے، جو مشرکانہ عقائد تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ہو، یا نبی اکرم علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنا، آپ کی ذات کا انکار کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے، آپ کا تذکرہ بیان کیا ہے، انبیاء آپ کے آنے کی خوشخبریاں سناتے رہے ہیں، تم نے تو اللہ کے احکام کو بدل دیا، اللہ کی باتوں کو چھپایا، تم تو عصبیت کا شکار ہو کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے باہر کیوں جا رہی ہے۔ تو یوں اوورال ہم سورہ زخرف ہی نہیں پورے قرآن پاک کے کنٹینٹ میں بات کر رہے ہیں کہ جب قرآن پاک یہودیوں سے خطاب کرتا ہے تو اس مضمون کے مشترکہ نکات کیا ہوتے ہیں، مطلب زیادہ تر ان موضوعات پر بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ موضوعات پر بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بعض آیات میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے، بارش کو نازل کرنے، مختلف چیزوں کو جوڑنے، بنانے، دریاؤں، سمندروں میں کشتیوں کو رواں رکھنے، ان سب چیزوں سے اپنی الوہیت کا استدلال فرمایا۔ میں نے عرض کیا 4 طرح کے طبقات ہیں قرآن جن سے خطاب کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کا ذکر ہوا، مشرکین مکہ، چونکہ یہ خود کو ابراہیمی کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے، ان کی تعلیمات کو بیان کر کے کہ وہ تو بت شکن ہیں، اس بات کو بیان کر کے جو مشرکین مکہ ہیں ان کا رد کیا جاتا ہے، انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، تم محبت تو کرتے ہو، فخر تو کرتے ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں۔ تو مشرکین سے اس انداز پر خطاب کیا جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ دہریوں کا، 1000 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ رب العزت ان آیات میں نظام کائنات کے متعلق گفتگو فرماتا ہے، اور قرآن پاک نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو نظام کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس کائنات کا نظم، ترتیب، حسن، کمال، اس کے عجائبات، اس کی خوبیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ یکدم کسی حادثے کے نتیجے میں یا بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں مارد وجود میں نہیں آیا۔ یہ کمالات بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کسی نے بنایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر خوبی، کمال، انسان کے اسٹرکچر کو دیکھ لیں، کیا اس کے اندر جو ہے وہ کھانے کے ہضم کرنے کا نظام، کیا گردوں کا نظام، کیا دل کا نظام، کیا سماعت کا نظام، کیا دماغ کا نظام، کیا خون کا سرکل، یہ ایک منظم، سسٹمیٹک اور ترتیب وار جو ڈھانچہ ہے انسان کا، یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ پھر ایک سرکل، قرآن پاک نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ جناب انسان کی جو تخلیق ہے کس طرح نطفے سے، مدغے سے، علقہ سے، گوشت کے لوتھڑے سے ایک باڈی کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو قرآن نے 1500 سال پہلے باتیں بیان کر دی۔ آج جب الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی پیٹ پر ہاتھ لگانے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اندر دھڑکن ہے یا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے دہریت پسند طبقہ یا دہریت جو لوگ ہیں تو کسی خدا کو مانتے نہیں ہیں، کسی الہامی دین کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا جب رد کیا جاتا ہے، ان کے اعتراضات کا جب جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے استدلالات کو جب باطل قرار دیا جاتا ہے تو قرآن جو ہے نظام کائنات کے ذریعے تفہیم فرماتا ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں بھی اس موضوع کا اعادہ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اور کچھ عمومی موضوعات ہیں کہ جو عام طور پر مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پیش نظر ہے سورہ زخرف کی آیت مبارکہ۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے۔ آج جس آیت کا انتخاب ہم نے اپنے پروگرام کے لیے کیا ہے، اور وہ علماء جنہوں نے آیات احکام پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا۔ بنیادی طور پر تو یہ آیت مبارکہ ایک بنیادی عقیدے سے متعلق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ قیامت کی خبر ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا، واتبعون، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، بے شک حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ لفظ علم ہو یا لفظ علم ہو، علم کہتے ہیں نشانی کو، علم علم مادہ ان کا ایک ہی ہے، اعراب کا فرق ہے۔ تو جیسے قافلہ جب چلتا ہے تو ایک جھنڈا اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس کی نشانی ہوتی ہے، تو علم کا ایک معنی نشانی کے بھی ہے۔ قیامت جو ہے اس کی بہت سارے نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں، کچھ نشانیاں بڑی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے بعض روایتوں میں آیا کہ سب سے پہلی خرابی جو واقع ہوگی امت میں وہ نماز میں سستی کی واقع ہوگی۔ خیر قیامت کی نشانی تو نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں پھر قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئیں، جیسے مسجدیں پکی بن جائیں گی، گانے باجوں کا رواج ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، یہ جو نشانیاں بیان کی گئیں یہ علامات صغریٰ یا چھوٹی علامتیں کہلاتی ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں کہ جو بڑی علامتیں ہیں، بہت بڑی علامتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے ابھی۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ پیدا ہوں گے، بات یہ کہ کون، کسے پتہ چلے گا کون ہے یہ؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ظاہر ہوں گے، آسمان سے نزول فرمائیں گے اور خانہ کعبہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نمایاں کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، یعنی ریاست پر راج کریں گے، ریاست اسلامیہ کی تشکیل اور تجدید فرمائیں گے، اور کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیں گے، اور جو اسلامی نظام ہیں وہ رائج فرمائیں گے۔ ان کا دور جو ہے یہ نشاط ثانیہ کا دور ہوگا، اور جو تعلیمات نبوی ہیں، تعلیمات قرآن ہیں، وہ عملی طور پر نافذ ہوں گی۔ ایک آئیڈیل دور ہوگا، ایک ایسا دور، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ سیدزادے ہوں گے، حاکم اسلام ہوں گے، ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں گے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، اور آپ یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بعد چند ایسے افراد ہیں جو مستثنیٰ ہیں کہ جن کا ایک اپنا مقام ہے۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے افراد، صحابہ اکرام کی بات نہیں ہو رہی، اور آپ کے بعد امام مہدی تک جتنے بھی اولیاء اکرام آئیں گے،
آپ سب کے سردار ہوں گے، غوثیت کبریٰ کا منصب آپ کے پاس رہے گا۔ ایک عظیم منصب ہے اولیاء کا، ایک عظیم منصب ہے اہل ولایت کا، درجہ بندی ہوتی ہے۔ تو کچھ اوتاد ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، رجال الغیب ہوتے ہیں، مختلف درجے ہیں۔ تو ان کا جو سردار ہوتا ہے وقت کا غوث ہوتا ہے، اور وقت کا غوث جواب دہ ہوتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو غوثیت کبریٰ جو ہے ایک مقام ہے، ایک روحانی حکومت ہے، ایک روحانی بادشاہت ہے، ایک روحانی نظم ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ موقع ہوگا، یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نزول فرمائیں گے۔ دجال ظاہر ہوگا، آپ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ مطلب دنیا کے عجوبے، دنیا کے کمالات، دنیا کی رنگینیاں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں تو حدیث میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ دجال جو ہے نا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ نظر آئے گی، اس کے شعبدے الگ ہوں گے، اس کے کمالات الگ ہوں گے، وہ پہلے سے بتا دیے گئے ہیں حدیث مبارکہ میں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ حجرہ نبویہ میں آج بھی ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دو رفقا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک جگہ خالی ہے، اور وہ جگہ حصے میں آئے گی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تو فرما دیا گیا کہ وہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوں گے، یعنی پھر جو بڑی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ امام مہدی کا آنا، خود آپ کا نزول فرمانا، دجال کا ظاہر ہونا، یہ بڑی علامتیں ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نیکی کے نظام کو، جس عظیم نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو قائم کریں گے، ایک وقت تک وہ رہے گا، پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ رفتہ رفتہ وہ نظام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس نظام کے ڈاؤن ہونے کا مطلب ہوگا اب قیامت بہت قریب آ گئی ہے، سر پر آ گئی ہے۔ پھر جو آخری کی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، دنیا کفر کی طرف مائل ہوگی۔ وہ کہ آپ کے دور میں لوگ حق کی طرف مائل ہو چکے تھے، وہ کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہوں گے، آہستہ آہستہ آہستہ، جب تک ایک فرد بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا موجود ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک سیکوینس ہے، لیکن اس پورے سیکوینس میں ایک بحث جنم لیتی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہاں ہیں؟ کیا انتقال کر گئے؟ کیا انہیں پھانسی دے دی گئی؟ کیا وہ تشریف لائیں گے؟ کیا عقیدہ، کیا حکمتیں، کیا سوال؟ اب اس تناظر میں دو فریق ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو نصارہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی دے دی گئی۔ ماجرا ایسا ہوا تھا کہ جس کمرے میں آپ تھے، جب لوگ اس میں گئے تو صلیب زدہ ایک بندہ ملتا ہے۔ صلیب کہتے ہیں تختہ دار پر جس لٹکایا جاتا ہے، اس جس چیز پر لٹکایا جاتا ہے اسے صلیب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک شخص لٹک رہا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دیا، تشبیہ دی، اس جیسا ظاہر کیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھا دیے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نصارہ کا صلیب جو ہے وہ مذہبی نشان ہے،
وہ اس پھانسی کو ایک انتہائی مقدس پھانسی جانتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے ہم سب کے گناہ اب کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہی وجہ ہے ان کے اب حلال و حرام کا نظام اصلاً ہے ہی نہیں، وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے. ان کے دین میں کوئی چیز اب حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بطور سزا معاذ اللہ اپنی زندگی حوالے کر دی، اور جو سزا آپ نے برداشت کی وہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس عقیدے کا رد فرمایا ہے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں. دوسرا فریق ہمارے سامنے کوئی 150 سال سے تقریباً ایک نیا فریق پیدا ہوا ہے، ایک بڑا خطرناک فریق ہے. وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کے نام رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جو شعائر ہیں وہ اپنائیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ لگے، التباس لگے، میری طرف مائل ہوں. ان کے لوگوں سے اگر بات کی جائے، یا پہلے تو اپنے آپ کو چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، دوستی رکھیں گے، مضبوطی سے دوستی رکھیں گے. پھر جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو چھیڑیں گے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن پاک میں ہے کہ ان کو جو ہے وہ پھانسی ہو گئی اور وہ تو شہید کر دیے گئے، اور آپ جو ہیں وہ کیا بات سنتے ہیں، قرآن پاک بہتر ہے یا کوئی اور بہتر ہے؟ بندہ سوچتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہتے ہیں ہاں دیکھو قرآن پاک فرما رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، و مطہرک تجھے پاک کروں گا من الذین کفروا. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انتقال ہو گیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وسجدی ورکعی، سجدہ کر اور رکوع کر. ہمارے ساتھ آج ڈیرہ اسماعیل خان کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو کہ عالمی مدنی مرکز میں تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں سجدے کا ذکر پہلے آیا ہے بعد میں آیا؟ بتائیے. وسجدی ورکعی، سجدے کا ذکر پہلے آیا ہے. یہ بتائیے سجدہ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ جی بعد میں ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لفظ واو جو ہے یہ ہر جگہ ترتیب کا معنی دیتی ہو. اگر یہ بات مانی جائے تو پھر سجدہ پہلے ہونا چاہیے، رکوع بعد میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک کا ایک مقام کیوں پڑھیں؟ قرآن پاک کا دوسرا مقام بھی تو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہ نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہم نے ان کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما قتلوه، نہیں انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، وما صلبوه، نہیں انہوں نے کوئی پھانسی نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، انہیں تو التباس لگا ہے، ایسا معاملہ تو ہوا ہی نہیں ہے. تو میں جس طبقے کی بات کر رہا تھا اس طبقے کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے. اچھا بھائی آپ کا کیا تعلق ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ آپ کے ابا جی نے تو انتہائی غلیظ گالیاں دی ہوئی ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، انتہائی غلیظ گالیاں ہم تصور نہیں کر سکتے، کتابیں بھری ہوئی ہیں.
آپ کیوں یہ تعلق جوڑ رہے ہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ ایک عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں بیداری کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کو کیا سوچنا چاہیے کہ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو تعلق جناب ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں ختم نبوت کے منکر، اور ان کے ابا جی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کو نبی ٹھہرایا، اور کہا کہ قرآن میں جو ہے کہ اسم احمد سے میں مراد ہوں، اور کہا کہ اب جو ہے وہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی بنیاد کچھ احادیث پر رکھنا چاہیے، وہ احادیث جن میں یہ بیان کیا گیا کہ آخری زمانے میں مسیح آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح، بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ تو اس شخص نے بھی اپنے نام کے آگے اپنا ایک لقب لگوایا، مسیح موعود، اور اپنے پیروکاروں کو یہ کہا کہ جس مسیح کی، موعود کہتے ہیں عربی میں آنے والا، اپ کمنگ، جو آنے والا ہو اسے موعود کہتے ہیں عربی میں، کہ احادیث میں جس اپ کمنگ مسیح کی بشارت دی گئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا عقیدہ مان لیا جائے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور آج جو سورہ زخرف کی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے گا۔ تو مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ صحیح مان لیا جائے تو وہ جو مسیح موعود کا لقب لگتا ہے ان کے ساتھ، وہ لقب تو باطل ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ڈکوسلا کیا ہے اور معاملہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور فریب کاری کیا ہے اور اچھا اصل چکر کیا ہے جناب۔ تو وہ پہلے ہی پیش قدمی کرتے ہوئے کہ کسی کا ذہن وہاں نہ جائے، پہلے ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارے فلاں صاحب نبی ہیں، ہم ان کو نبی مانتے نہیں، بالکل چھپائیں گے۔ تدلیس باطل لوگوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، خود کو چھپانا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی تعریف کرنا شروع کریں گے کہ وہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، وہ تو مجدد تھا اصل میں۔ یہ ان کا دوسرا سٹیپ ہوگا۔ جب کسی کی دوستی ہو گئی، کوئی قریب آ گیا، تو اب دوسرا سٹیپ یہ بیان کریں گے وہ تو مجدد تھا۔ پھر اگر ان کے داؤں میں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اب اسے اس عقیدے کی طرف لے جائیں گے کہ وہ تو نبی تھا، جو ہماری بات نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو ہماری بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یوں اور یوں اور یوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائے۔ نبی ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جال جو ہوتا ہے نا، جال، شکاری جو جال ڈالتا ہے اصل میں ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مطلب جیسے آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ جناب ایک بڑے آدمی کا مرڈر ہوا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اچانک سے جا کے چھٹر جا کے مرڈر کر دیتا ہے، وہ مہینوں پلاننگ کرتا ہے، مہینوں پلاننگ کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اندر انٹری ڈالتا ہے، بہت اہم آدمی ہوتا ہے، اس کی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، تو وہ اندر نقب زنی کر کے کسی بندے کو خرید کے اپنے مطلب کی جگہ پہ بلاتا ہے، مومنٹ کی معلومات کرتا ہے، پورا ایک جال بچھاتا ہے۔ تو جان کے دشمن تو چھوٹے دشمن ہوتے ہیں، ایمان کے دشمن تو بڑے دشمن ہیں۔ تو ان کا جال بھی خطرناک، ان کا داؤ بھی خطرناک، ان کی سازشیں بھی زیادہ۔ تو ان سب چیزوں سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔
ہم بڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 157 کی طرف. اس کی تلاوت اور ترجمہ سن لیتے ہیں. میں نے کچھ آیت تو پڑھی ہے. جی. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. ترجمہ کنز ایمان. اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ یعنی شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا. ناظرین کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 157 واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے. اس سے نصارہ کے بھی رد ہے، بلکہ نصارہ کو تو ذکر کر کے رد کیا گیا اس آیت مبارکہ میں، اور ختم نبوت کے منکرین کا بھی رد ہے کہ جو اپنے مطلب کے چکر میں نصارہ کا عقیدہ لے کر مسلمانوں میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا قرب قیامت میں آنا، مطلب آپ کی سیرت تو ایک بڑا طویل باب ہے، آپ کے حالات و واقعات اور دیگر چیزیں. قبلہ مفتی قاسم صاحب کی بہت ہی شاندار کتاب ہے سیرت انبیاء کے متعلق. وہ کتاب انبیاء علیہ السلام کی سیرت واقعات اگر آپ کو پڑھنی ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. تو ایک تو آپ کی جو حیات ہے اس کے جو وہ حیات جو آپ پہلے گزاری، ابھی بھی آپ زندہ ہیں، جو آپ تشریف فرما تھے پھر آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ابھی بھی زندہ ہیں، موت نہیں آئی ہے آپ کو. آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے. نزول فرمائیں گے تو پھر آپ کی زندگی کا یہ ایک دوسرا باب ہوگا. یہ دوسرا باب ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نئے نبی بن کر آئیں گے، نہیں، نبوت تو آپ کی پہلے سے تھی. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور رہیں گے. آپ کے یوں آنے سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل فرمائیں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں فرمائیں گے. آپ کے نزول کے متعلق، آپ کے قرب قیامت میں ظاہر ہونے سے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں حضرت ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو انصاف پسند ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کوئی لینے والا نہ ہوگا. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی دجال ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ، دجال ظاہر ہونے کے بعد یہ الفاظ میرے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بھیجے گا. وہ جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارے پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوں گے، اور انہوں نے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے. جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا جو نبی ہے وہ حسین و جمیل ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص مقام دیا ہوتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزول کا پورا نقشہ بیان فرما رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. حضور نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. نمبر 1 دھوئیں کا ظاہر ہونا. نمبر 2 دجال. نمبر 3 دابۃ الارض، ایک جانور ہوگا، اس پر ایک پوری آیت کے ضمن میں گفتگو کر چکے ہیں. نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. نمبر 5 اب اس میں تقدم و تاخر ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بعد میں ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول. نمبر 6 یاجوج ماجوج. نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنسنا. نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنسنا. نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا. نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر میدان محشر تک لے آئے گی. اور بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے. حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اس موضوع پر ایک تفصیلی رسالہ ہے، اور آپ نے اس رسالے کے اندر تفصیل کے ساتھ بحث کی، عقیدہ اور نظریے کو بھی بیان کیا کہ نزول عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس عقیدے کا جو انکار ہے یہ واضح صریح گمراہی ہے. اور یہ جو گمراہی ہے یہ ضمنی طور پر قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ جو ہیں اس کے مضامین کو نہ ماننا بھی لازم کرتی ہیں. تو ناظرین کرام، آج کا جو بنیادی موضوع تھا وہ عقیدے سے متعلق تھا. ایک عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے سے متعلق، ان کی حیات سے متعلق، اور اس کا پھر ہم نے کمپیٹیٹیو یعنی تقابلی جائزہ بھی لیا. دیگر جو فریق ہیں ان کا کیا اس حوالے سے عقیدہ ہے اور وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی چاشنی نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حقہ کے ساتھ قائم و دائم اور رشتہ بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.